صفحہ نمبر 23 ہے اور سورۃ الممتحنہ سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الحشر کو مکمل کیا۔ آج ہم سورۃ الممتحنہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الممتحنہ ہے اور اس کا جو مصدر ہے وہ امتحان ہے، یعنی ممتحنہ امتحان سے ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا ہے، وہ عورتیں جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئیں۔ ممتحنہ یہ مدنی صورت ہے، یعنی وہ عورتیں جن کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الممتحنہ رکھا گیا۔ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ طیبہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 90 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ نزول کے اعتبار سے اس صورت کا 91 نمبر ہے اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس صورت کا 60واں نمبر ہے۔ اس صورت کی 13 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے جو صورت ہم نے پڑھی سورۃ الحشر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور منافقین سے جو لڑائی تھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ آج جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ یارانہ نہ لگانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کافر چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اس کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، اولیاء دوست۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، یعنی کافر کو اپنے ساتھ جو ہے نہ رکھو، اس کے ساتھ یارانہ نہ لگاؤ، اس کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کرو جس سے تمہاری ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہو۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہم چاروں کو اس بات کا حکم دیا کہ مکہ کے راستے میں جاؤ، روضہ خاک ایک مقام ہے، وہاں پر ایک عورت آپ لوگوں کو نظر آئے گی، اس سے آپ نے خط لے کر آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاروں جو ہیں ہم نے گھوڑے درائے اور ہم اس مقام پر پہنچے، ہم نے وہاں پر ایک عورت کو پایا۔ ہم نے اس عورت سے جا کر کہا کہ وہ لیٹر جو تیرے پاس ہے، خط ہے، وہ خط ہمیں دے دے۔ تو وہ کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اسے کہا کہ ہمیں وہ خط دے، تو کہتی ہے واللہ ما معی من کتاب، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اب بھیجا کس نے ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا یقین رکھتے تھے۔ کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین ہوتا تھا کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ سچ ہے۔ تو یہ تو پھر بھی اللہ کے محبوب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کے پاس خط ہے، اس لیے تو آرام سے وہ خط ہمیں دے دے۔ وہ نہیں مان رہی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، الا لنجردنک، اگر تو خط دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم تجھے ننگا کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ اب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اپنے بالوں کو کھولا، بالوں کے جوڑے کو کھولا اور وہاں سے خط نکالا اور ان کے سپرد کر دیا۔ اب یہ لوگ خط لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خط پڑھایا۔ اس خط کا مضمون کیا تھا؟ خط میں یہ لکھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام، یعنی خط لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے مشہور صحابی تھے۔ خط انہوں نے لکھا، اور لکھا کس کو ہے؟ مشرکین مکہ کو۔ اس میں ذکر کس بات کا کیا؟ ذکر کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد کی تیاری کا، جو مکہ والوں کے ساتھ جہاد کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا۔ تو انہوں نے ان کو خط لکھ دیا، جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان مکہ مکرمہ پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کی عبارت کو پڑھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے حاطب، کیا تم ہماری باتوں کی مشرکین مکہ کو خبر دیتے ہو؟ کیا تم مخبر بنے ہوئے ہو؟ تم نے اس بات کی ان کو خبر دی ہے؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا؟ اے اللہ کے محبوب، میرے معاملے میں جلدی سے کام نہ لینا، میری بات کو سننا، اور پھر آپ میری بات کو سن کر میرے بارے میں جس سزا کا حکم کریں گے میں ہر سزا کو سہنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع دیا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے محبوب، آپ کے ساتھ جو مہاجر ہیں ان مہاجروں کی وہاں پر رشتہ داریاں ہیں، وہ اصل قریشی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ یہاں پر مہاجرین بن کر آئے ہیں، ان کی مکہ میں رشتہ داریاں ہیں، ان کے عزیز رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں۔ اب وہ تو اپنے گھروں کو، اپنے مالوں کو چھوڑ آئے، اپنی اولادوں کو چھوڑ آئے، وہاں پر ان کے رشتہ دار ہیں، وہ رشتہ دار جو ہیں ان کے مال کی، ان کے گھر کی، ان کی اولادوں کی حفاظت وہاں پر کر رہے ہیں، اور میں اصل میں قریشی نہیں ہوں، میرا وہاں پر کوئی تعلق نہیں رہا ہے، میرا خاندان نہیں رہا ہے، ہاں میرے اپنے ہیں، کچھ عزیز رشتہ دار ہیں، تو میں نے مکہ والوں کو خط اس لیے لکھا تاکہ میں ان کے ساتھ یہ احسان کر کے اپنا کچھ حق قائم کروں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کو تنگ نہ کریں۔ اے اللہ کے محبوب، آپ کو میں یہ سچ بتا رہا ہوں، اور میں اس وجہ سے اس بات کی خبر ان کو نہیں دی کہ خدا نخواستہ میں کافر ہو گیا ہوں یا میں کافر ہونے کے لیے تیار ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاطب سچ کہہ رہا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جذباتی تھے، بڑے سخت تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے محبوب، دع علی لی اضرب عنق ھذا المنافق، آپ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دو۔ اور حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام بھی تھا، اس کو بھی موقع مل گیا، وہ کہتا ہے جی یہ تو پکا دوست کیا ہے، یعنی ان کا غلام بھی کہہ رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا یہ جواب دیا، اے عمر، کیا تم جانتے نہیں ہو انہو قد شہید بدرن، کہ بے شک یہ بدر میں حاضر ہوا ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں، یہ بدر میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جو بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، سوائے شرک کے ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ نے ارشاد فرمایا میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ بدری صحابی ہیں،
تو آپ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ ساری تفصیل جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ یہ جو غلام نے کہا کہ یہ تو پکا دوست کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کا جواب یوں دیا کہ واللہ لا يدخلوها ابدا، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے اس واقعے کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ ان سے جو خطا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کسی مسلمان سے ایسی خطا نہیں ہونی چاہیے کہ کسی مسلمان کو کافر کے پاس دوستی کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے، یا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی باتیں جو ہیں وہ کافروں تک پہنچائے، اپنے کسی راز کو کافروں تک بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان کیا۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ تم بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست، اولیاء میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون، تم بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودہ دوستی کا پیغام، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تم ان کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ دوستی کا پیغام کس نے بھیجا تھا؟ حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط بھیجا تھا اس عورت کو دے کر کہ جاؤ کہ یہ خط جو ہے وہ مشرکین مکہ کو دینا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلقون الیہم بالمودہ، تم بھیجتے ہو الیہم ان کی طرف بالمودہ دوستی کا پیغام۔ حالانکہ یہ کیسے ہیں؟ تم تو ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کر رہے ہو، لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وقد کفروا، اور تحقیق انہوں نے انکار کیا ہے، بما اس چیز کا، جاءکم جو آئی ہے تمہارے پاس، من الحق کی حق سے، دین حق جو تمہارے پاس آیا ہے وہ تو اس کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ جن باتوں کو تم مانتے ہو وہ تو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور تم ان کے ساتھ دوستی کا پیغام ان کی طرف بھیج دے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ تو اللہ کو مانتے ہیں، نہ ہی رسالت کو مانتے ہیں، نہ ہی قیامت کو مانتے ہیں، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے ان کی کارروائی کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی ایک کارروائی یہ بھی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور تمہیں بھی مکہ سے در بدر کر دیا، مکہ سے نکال دیا۔ اس کارروائی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ یخرجون الرسول، یخرجون انہوں نے نکالا، الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالا۔ کیسے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس منصوبے سے آگاہ فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے نکالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، اور مسلمانوں پر انہوں نے بڑے ظلم کیے، مسلمانوں کو بھی مکہ چھوڑنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی کارروائی کیا ہے؟ جن کے ساتھ تم دوستی کا اظہار کر رہے ہو تو ان کی کارروائی تم جانتے نہیں ہو کہ جن کے پاس تم نے خط بھیجا ہے مکہ والوں کے پاس، ان لوگوں نے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا، آپ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ آپ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہاں پر مدینہ میں آ کر بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر تم انہی کی طرف یہ خط لکھ رہے ہو، انہی کی طرف یہ پیغام بھیج رہے ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارا قصور کیا تھا؟ اے ایمان والو، تم نے جرم کیا کیا تھا؟ ان کے نزدیک یہی تمہارا جرم تھا کہ ان تؤمنو کہ تم ایمان لائے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ربکم جو تمہارا رب ہے۔ انہوں نے کس لیے آپ کو وہاں سے نکالا؟ اس وجہ سے نکالا کہ تم ایک اللہ کو ماننا شروع ہو گئے، اور یہ ان کے نزدیک کیا تھا؟ جرم تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ لوگوں کو اس لیے وہاں سے نکالا کہ تم اللہ پر، ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم خرجتم، ان اگر کنتم تم ہو، خرجتم
تم نکلے ہو جہادن جہاد کے لیے فی سبیلی میرے راستے میں وابتغاء تلاش کرتے ہوئے مرضاتی میری رضا کو۔ مسلمان جہاد کے لیے کیوں جاتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم جہاد کے لیے نکلے ہو تو میرے راستے میں نکلے ہو اور مجھے راضی کرنے کے لیے نکلے ہو۔ جب تم میرے راستے میں مجھے راضی کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلے ہو تو پھر تم جو ان کی خوشنودی کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ خط بھیج رہے ہو، تو اس خط کو تم کیوں بھیج رہے ہو؟ تمہارے دل میں کیا فکر ہے؟ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تو جب رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کی طرف خط بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تسرون تم چھپ کر بھیجتے ہو الیہم ان کی طرف بالمودہ دوستی کا پیغام، یعنی تم اپنا راز ان کی طرف پہنچانا چاہتے ہو، چپکے سے ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ تم نے تو چپکے سے بھیجا ہے، لیکن کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے محبوب کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا کہ ایک عورت جو ہے وہ خط لے کر جا رہی ہے، اس عورت سے خط کو منگوایا جائے اور اس کو پڑھا جائے کہ اس میں لکھا گیا ہے۔ یعنی مکہ والوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ خط نہیں پہنچنے دیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دیا، اور اللہ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان 4 ساتھیوں کو جن کا میں نے تذکرہ فرمایا ہے ان کو بھیج کر وہاں سے خط راستے صحیح روضہ خوخ کے مقام سے منگوا لیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَنَا اور میں أَعْلَمُ جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، بِمَا اس بات کو أَخْفَيْتُم جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنتُم اور اس بات کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں اور جن باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں، جو بات تمہارے سینے میں ہے اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو ابھی تک تمہارے سینے میں نہیں آئی ہے، جس کو ابھی تم نے سوچا بھی نہیں ہے، کل کیا کرو گے یا پرسوں کیا کرو گے، اللہ نے فرمایا کہ میں تو ان باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ وَمَن اور وہ شخص يَفْعَلْهُ جو کرے اس کو، یعنی جو ایسا کام کرے، کون سا کام؟ کافروں کی طرف دوستی کا پیغام بھیجے یا کوئی اپنا راز ان کے پاس بھیجے، اپنے راز کو، مسلمانوں کے راز کو فاش کرے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ اور جو شخص کرے اس کو مِنْكُمْ تم میں سے، فقد پس تحقیق ضل بہک گیا سوا سبیل سیدھے راستے سے۔ جو شخص ایسا کام کرے گا، یعنی اللہ نے تو روکا ہے کہ کافروں کے ساتھ یارانہ نہیں لگانا، اللہ نے فرمایا اگر اس کے باوجود کوئی ایسا کام کرتا ہے اور یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا تو وہ میری اس دوستی کا رعایت رکھیں گے، میری اس دوستی کا خیال رکھیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جو اس نے سوچ کر یہ کام کیا ہے، یہ اس نے خطا کی ہے، وہ کبھی بھی دوستی کی رعایت، دوستی کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ یارانہ لگانے کا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمن کے ساتھ، اللہ کا دشمن کون ہوتا ہے؟ کافر ہے، یہودی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ کے محبوب کو نہیں مانتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو میرا دشمن ہے اس کے ساتھ یارانہ نہ لگاؤ، وہ میرا دشمن بھی ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کفار سے، یہودیوں سے، منافقین اور عیسائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ یارانہ لگانے سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔